مجھے حیرانگی ہوتی ہے ہماری یہ جین زی جو ہے اس کی اردو اتنی خراب ہے، جہاں توئیں ڈالنی ہے تے ڈال دیتے ہیں، جہاں وہ نقطوں والا کاف ڈالنا ہے وہاں پہ دوسرا کاف ڈال دیتے ہیں، جہاں سین ڈالنا ہے سواد ڈال دیتے ہیں اور پورے اہتمام کے ساتھ غلطی کرتے ہیں۔ حالانکہ آج کل گوگل میں آپ لکھیں خود بخود آپ کو پتہ چل جائے گا کہ صحیح لفظ کیا ہے، اور ٹی وی چینلز کے میں دیکھ رہا ہوتا ہوں تھمب نیل بنے ہوئے ان میں بھی اردو غلط لکھی ہوئی ہے۔ اور بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ہاتھ بلند کیا تو آپ نے فرمایا میں نے ارادہ کیا نماز میں جنت سے انگوروں کا گوشہ توڑ لوں۔ حضور نے فرمایا نہیں، اصل میں مجھے اللہ تعالیٰ نے نماز میں جنت دکھا دی 7 آسمانوں کے اوپر، اور اس میں نے جنت میں ایک انگوروں کا گوشہ بھی دیکھا، اور اس میں بھی انگوروں کا ایک گوشہ میں نے دیکھا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے نماز میں جنت دیکھی اور میں نے انگوروں کا ایک گوشہ دیکھا، ارادہ کیا تمہارے لیے توڑ لوں، اور پورے اہتمام کے ساتھ غلطی کرتے ہیں۔ حالانکہ آج کل گوگل میں آپ لکھیں خود بخود آپ کو پتہ چل جائے گا کہ صحیح لفظ کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک بندے کو پرانگدہ حالت میں دیکھا، آپ نے فرمایا کہ اسی کو سپورٹیو ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، اس میں ہے کہ ایک نجد کا ایک دیہاتی پرانگدہ حالت میں بال بکھرے ہوئے حضور کے پاس آیا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک دوپہر کو میں نے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، پرانگدہ حالت ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص پرانگدہ حال آتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور پورے اہتمام کے ساتھ غلطی کرتے ہیں۔ حالانکہ آج کل گوگل میں آپ لکھیں خود بخود آپ کو پتہ چل جائے گا کہ صحیح لفظ کیا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا مختار سقفی نے آل امیہ کی بیج کنی کی تھی۔ جنگ یرموک میں جب رومن امپائر کو گرایا گیا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں، تو اس وقت مسلمانوں کی طرف سے جو بڑے بڑے 4 سپہ سالار تھے ان میں سے ایک یہ تھے۔ اگر میڈیا میں بیٹھے ہوئے شیعہ آپ کے اوپر ڈال رہے ہیں تو یہ وہ آپ کی ہوئی آگے آئی ہیں، دونوں نے ہی غلط کیا ہے، دونوں کو ہی مردرے الزام نہیں ٹھہرانا چاہیے، اصل مسئلہ ہے حکومت وقت۔ اور بوسہ قبر میں علماء کو اختلاف ہے اور احود منع ہے، خصوصاً مزارات طیبہ اولیاء کرام کے ہمارے علماء نے تصریح فرما دی ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں شیخ المشائخ، استاذ الاستاذہ۔ حضور کی وفات کے وقت صرف 13 سال عمر تھی، لیکن بڑے بڑے صحابہ ان کے سامنے طفل مکتب تھے۔ ظاہر ہے دعا تھی کہ اللہ ابن عباس کو قرآن کا علم عطا فرما۔ صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام کی قرآن کے علم کے بارے میں ان کے لیے دعا ہے۔ صحابہ کا قرن، اگلے 100 سال تابعین کا قرن، اور اس سے اگلے 100 سال تبع تابعین کا قرن۔ تو یہ پہلے 300 سال انہی کو قرون اولا بھی کہا جاتا ہے، اکثر آپ نے سنا ہوگا قرون اولا، قرن کی جمع قرون، قرون اولا یعنی شروع کے 3 زمانے، ٹھیک ہے، اور 3 کا عدد عربی میں جمع 3 سے شروع ہوتی ہے نا، اور بعض جو ہے وہ قرون ثلاثہ بھی بولتے ہیں، کہتے ہیں نا، وہ اکثر مولوی جب روب ڈالنا چاہتے ہیں نا وہاں پہ تو کہتے ہیں قرون اولا میں یہ تھا، ٹھیک ہے نا۔ مجھے حیرانگی ہوتی ہے ہماری یہ جین زی جو ہے اس کی اردو اتنی خراب ہے، جہاں توئیں ڈالنی ہے تے ڈال دیتے ہیں، جہاں وہ نقطوں والا کاف ڈالنا ہے وہاں پہ دوسرا کاف ڈال دیتے ہیں، جہاں سین ڈالنا ہے سواد ڈال دیتے ہیں اور پورے اہتمام کے ساتھ غلطی کرتے ہیں۔ حالانکہ آج کل گوگل میں آپ لکھیں خود بخود آپ کو پتہ چل جائے گا کہ صحیح لفظ کیا ہے، اور ٹی وی چینلز کے میں دیکھ رہا ہوتا ہوں تھمب نیل بنے ہوئے ان میں بھی اردو غلط لکھی ہوئی ہے۔ جہاں جہاں مجھے موقع ملے گا میں کیا دوبارہ کیجیے چک ورڈ، اچھا اب اس کو کتا نہیں بنا دینا، میں مثال کے طور پر جی ٹھیک۔